وہ شام آج تک میرے سینے پر نقش ہے۔ ایک شخص پھر گیا تھا جب اپنی زبان سے، آج وہ بہت خوش تھا۔ آج اس کی لاڈلی ہر دل عزیز منگیتر کی سالگرہ تھی۔ آمنہ ہنا کو ساتھ لے کر شاپنگ پر گئی تھی جب حارث نے گھر کے پچھلے گارڈن میں اس کے لیے سرپرائز پارٹی رکھی تھی۔ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، اس لیے ان میں کافی دوستی تھی۔ ان کے والدین نے بچپن میں ہی ان کے رشتے طے کر دیے تھے۔ رضوان صاحب کے دو بیٹے تھے، شعیب اور عامر۔ شعیب کی شادی رابعہ سے جبکہ عامر کی شادی فاریہ سے ہوئی۔ شعیب صاحب کے گھر دو رحمتیں تھیں، آمنہ اور ہنا۔ عامر صاحب کے دو فرما بردار بیٹے تھے، علی اور حارث۔ آج ہنا کی سالگرہ پر حارث کے پلان کے مطابق آمنہ ہنا کو گھر سے باہر لے گئی تھی۔ گھر کے بڑے آج فیملی کے کسی فنکشن پر گئے تھے۔ حارث اور علی تیاری میں مشغول تھے۔ سب کام مکمل کر کے حارث نے آمنہ کو میسج کیا اور وہ اس کو گھر لے آئی۔ گھر میں خاموشی کے باعث ہنا نے اپنی بڑی بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آمنہ نے ہنا کو اوپر کمرے میں جانے کا کہا اور خود علی اور حارث کے پاس چلی گئی۔ ہنا جب اوپر گئی تو اس کے بیڈ پر لال رنگ کی نہایت خوبصورت فراق پڑی تھی، جس پر ہلکی سی سنہری رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی۔ فراق کے ساتھ ایک چٹ پڑی تھی جس پر الفاظ کچھ یوں تھے، یہ ڈریس پہن کر گارڈن میں آ جاؤ۔ ہنا کو تب یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فراق پر نظر ڈالی، جلدی سے وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ ابھی اس نے گارڈن میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ گارڈن نہایت خوبصورت طریقے سے مزین تھا۔ حارث، علی اور آمنہ اس کو وش کرنے لگے، ہیپی برتھ ڈے ہنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہنا کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر ہنا کے سر کو چوما اور اس کو بہت سی دعائیں دی۔ اس کے بعد ہنا نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور پھر سب نے باری باری اس کو تحفے دیے۔ آمنہ اور علی اس کو دعائیں دے کر چلے گئے۔ اب حارث اپنے سامنے بیٹھے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنا کو اپنی زندگی میں پا کر خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو پا کر ہنا کے گالوں کی سرخی اور بڑھی اور اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حارث نے اس کو دیکھ کر کچھ یوں محبت کا اظہار کیا، تم محبت ہو کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے۔ حارث اور ہنا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ آمنہ کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد اپنی تعلیم مکمل کرنے چلی گئی۔ علی کا آمنہ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ حارث اور ہنا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ آمنہ کی پڑھائی کے باعث شعیب اور عامر نے حارث اور ہنا کی شادی پہلے کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہنا کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ علی حارث کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ امتحانات کے باعث آمنہ شادی میں شرکت نہیں کر سکی۔ ہنا نے اپنے ہاتھوں پر حارث کے نام کی مہندی لگوائی تھی۔ گھر میں دھوم دھام سے ہنا اور حارث کی مہندی کا فنکشن ہوا۔ اب بس ایک دن باقی تھا۔ ہنا شعیب نے ہنا حارث بن جانا تھا۔ ہنا رشک بری نظروں سے حارث کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو حارث کی محبت پر بہت مان تھا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے ویسے ہی ہنا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ حارث کے لیے یہ ایک رات 1 سال سے کم نہیں تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا حارث اور ہنا کو انتظار تھا۔ آج گھر میں سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد ہنا اور حارث کا نکاح تھا۔ ابھی حارث تیار ہو ہی رہا تھا کہ اس کو موبائل پر میسج آیا۔ میسج پڑھتے ہی حارث غصے میں باہر آیا اور اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ ہنا جو کہ لال جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کا حسن آج عروج پر تھا، یہ الفاظ سن کر گویا اسے لگا کہ اس نے غلط سنا تھا۔ علی حارث سے مخاطب ہوا، تم ہوش میں ہو تو کیا کہہ رہے ہو؟ اندازہ ہے تمہیں؟ حارث علی کی طرف متوجہ ہوا، ہاں بھائی میں ہوش میں ہوں، میں ہنا جیسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی مزید کچھ کہتا اتنے میں حارث گاڑی کی چابی اٹھا کے چلا گیا۔
عامر صاحب کو بہت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے معذرت کر لی۔ ہنا کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ سب کے کانوں میں حارث کی آواز گونج رہی تھی۔ حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ علی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، میں کروں گا ہنا سے شادی۔ عامر صاحب نے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ہنا اپنی سرخ ویران آنکھوں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ہنا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کی محبت کو قبول کیا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ علی نے آمنہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے دل پر پتھر رکھ کر اس کو قبول کیا۔ رابعہ اور فاریہ بیگم ہنا کو دلاسے دیتی علی کے کمرے میں بٹھا گئی۔ علی کی کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ باہر ہی ٹہلتا رہا۔ رات کے تقریباً 2 بجے حارث واپس آیا۔ علی جو کہ اس کا منتظر تھا فوراً اس کے پاس آیا۔ اب حارث کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ علی نے اس پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ حارث نے بتایا کہ ہنا کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ حارث نے ہنا اور زاویار کی تصویریں اس کو دکھائیں۔ اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دن آمنہ اور ہنا کالج میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی کہ زاویار ان کے پاس آیا۔ زاویار ان کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے ہنا کو پرپوز کیا، جس کا جواب ہنا نے ایک تھپڑ اور غصے سے دیا۔ زاویار نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے نکاح سے قبل ہنا کی ایڈٹ تصویریں حارث کو بھیج دیں۔ علی نے یہ سن کر کہا کہ کاش تم پہلے ہی سب کچھ ہمیں بتا دیتے تو میں بھی ہنا سے نکاح نہ کرتا۔ حارث نے علی کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ نے اس بد کردار لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ آپ صبح ہوتے ہی اس کو طلاق دے دیں۔ علی نے کہا میں نے تو بابا کی عزت کا مان رکھا ہے، میں اب ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حارث کو یہ سب بتانے پر افسوس ہوا اور وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ پورا سجا ہوا تھا۔ اس نے غصے میں سب کچھ ہی نوچ ڈالا۔ اس نے سارا کمرہ تباہ کر دیا۔ علی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے خود کو آمنہ کی عدالت میں سچا ثابت کروں۔ ہنا پر جو قیامت گزری تھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس حارث کی لاڈلی تھی، جس پر اس کو فخر تھا، جس کی محبت پر اس کو مان تھا، وہ حارث کیسے اس کی محبت کے تاج محل کو زمین بوس کر گیا۔ اب ہنا جو علی کے نکاح میں تھی، اس نے عزم کیا کہ وہ اس رشتے کو آخری حد تک نبھائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سو گئی۔ صبح جب علی کمرے میں گیا تو اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہنا کو دیکھا، پھر اس کو غصے سے جھٹکا دیا اور اس کو جگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ میں ایک بد کردار لڑکی کو اپنے کمرے میں یہ مقام نہیں دے سکتا۔ ہنا جواباً بس اتنا کہہ سکی کہ آپ مجھے بد کردار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ ایسے الزامات لگا رہے ہیں؟ علی نے ہنا کا منہ اپنے ہاتھوں سے نوچ لیا اور کہا اچھا تو کیا تم زاویار سے محبت نہیں کرتی؟ تم نے یہ بات ہم سے چھپائی مگر ہمیں تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں گھر کی عزت سمجھ کر نکاح میں لے لیا۔ اگر تمہاری آوارگی کا پتہ ہمیں پہلے لگ جاتا تو میں نکاح کرنے کی بجائے تمہیں زندہ گاڑ دیتا، مگر میں نے تو زاویار۔ ہنا ابھی بول ہی رہی تھی کہ علی نے ایک اور تھپڑ ریسیو کیا اور اس کو دھکا دے کر چلا گیا۔ ہنا کو پہلی بار کسی مرد نے مارا تھا۔ ابھی اس کو رات والا واقعہ نہیں بھولا تھا کہ بد کرداری کا ایک داغ اس پر لگ گیا۔ اس نے آمنہ کو فون کیا اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ آمنہ آ تو نہیں سکی تھی مگر اس نے فون کر کے علی کو زاویار والی بات کلیئر کرنی چاہیے، مگر علی نے جلی کٹی سنا کر فون بند کر دیا۔ آمنہ کو اپنی محبت کا دکھ تھا مگر وہ اپنی بہن پر لگے داغ کو صاف کرنا چاہتی تھی۔ علی اور حارث شعیب صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ان سب کو زاویار والے معاملے سے دور رکھا۔ علی کے زہر آلودہ الفاظ اور مار پیٹ ہنا کے لیے روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہنا کے والدین سب کچھ جان کر بھی قسمت کے آگے بے بس تھے۔
ایک اچھے رشتے کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، جو ان کے رشتے سے کوسوں دور تھا۔ آمنہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر آئی۔ علی اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ آمنہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اتنے میں حنا کمرے سے باہر آئی تھی۔ حارث بھی کہیں جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ آمنہ جو علی پر گن تانے کھڑی تھی اسے مخاطب ہو کر بولی، علی میں نے تم سے دل و جان سے محبت کی تھی، مگر تم نے اپنا بڑا پن دکھا کر میری بہن سے نکاح تو کر لیا، مگر اس کی ساری زندگی اذیت کے نام کر دی، جبکہ میری بہن بے قصور تھی۔ اس پر لگے الزام جھوٹے تھے۔ حنا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اپنی بہن کے قدموں میں بیٹھے علی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جو بھی تھا مگر اس کا شوہر تھا۔ علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر آمنہ نے کسی کی نہ سنی اور گن چلا دی۔ علی نیچے گر گیا۔ اتنے میں فاریہ بیگم نے علی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ علی کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ اتنے میں ایک گولی اور چلی جو آمنہ نے اپنے سر میں اتار دی تھی۔ حارث نے ایمبولینس کو کال کی، مگر وہ دونوں ہی اس جہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا جنازہ تھا۔ تدفین کے بعد حارث اپنے تایا جان اور ابا جان کے ساتھ گھر آیا۔ حنا جو رونے میں مصروف تھی حارث کی طرف متوجہ ہوئی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ حارث کے پاس آ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ حارث اس کے اس ری ایکشن سے حیران ہو گیا۔ حنا اس سے مخاطب ہو کر بولی، حارث صاحب مبارک ہو، آج آپ کو آپ کی محبت کا ثمر مل گیا۔ میں نے اس دن زاویار کو تھپڑ مارا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی چند جھوٹی تصویروں کے باعث تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ نفرت ہے مجھے اس دن سے جس دن وہ لال کفن اوڑھ کر تمہاری منتظر تھی، مگر کیا کیا تم نے، ایسی ہوتی ہیں محبتیں، اتنے سے جھٹکے سے کیے گئے محبتوں کے مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیتے تو کیا جاتا تمہارا، آج میں اور میری بہن دونوں خوش ہوتی، مگر حارث تمہارے غصے نے سب تباہ کر دیا۔ حارث تم میرے علی اور آمنہ آپی کے قاتل ہو۔ پتہ ہے میں مر تو اس دن ہی گئی تھی جس دن تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ کاش حارث تم مجھ پر یقین کر لیتے تو آج گھر میں یوں سوگ کا عالم نہیں ہوتا۔ علی کے دل میں بھی تم نے زہر بھر دیا، اس نے بھی صرف ظلم ہی ڈائے۔ میری اچھی زندگی کو تم نے آزمائش بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ حارث اپنی گواہی میں کچھ کہتا، حنا نیچے زمین پر گر گئی۔ حارث نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے گال تھپ تھپائے۔ حنا اٹھو، معاف کر دو مجھے۔ حارث علی، آمنہ اور حنا کی قبروں کے آگے بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ میں تم تینوں کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اس بے چینی سے نجات دلا دو۔ اس کو تو اب موت بھی میسر نہیں تھی، اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔